الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہی سب کی عبادت کے لائق۔ الحی القیوم، وہ اللہ حی و قیوم ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، بالحق، جس کو اللہ نے حق کے ساتھ اتارا، مصدقا لما بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، تورات کو بھی اللہ نے اتارا اور انجیل کو بھی اسی نے نازل فرمایا تھا۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے وہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں تھیں۔ وانزل الفرقان، پر اب تو قرآن فرقان حمید نازل ہو گیا، اب اللہ نے اس کو اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب جو بندہ بھی اللہ کی عنایتوں کا انکار کرے گا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ انتقام لے سکتا ہے، لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ذات ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، مخفی نہیں۔ وہ زمین میں ہو تب اس کے سامنے ہے، وہ آسمان میں ہو وہ بھی اس سے مخفی نہیں، وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری شکلیں رحم کے اندر ہی بناتا ہے جیسے چاہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی اللہ۔ العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا اللہ ہے، ہمیشہ اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔
بڑی سورت سورت بقرہ کے بعد اب یہ دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ بڑی سورت یہ سورت آل عمران ہے۔ آل عمران عمران کے خاندان کا اس میں تذکرہ ہے۔ عمران حضرت سیدہ مریم کے والد کا نام ہے، باپ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت آل عمران رکھا گیا۔ اور یہ سورت مدینہ منورہ کی سرزمین پہ نازل ہوئی اس وقت جب کہ عیسائی لوگ نجران سے آئے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا بحث مباحثہ اور بڑا تکرار کر رہے تھے۔ اب ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید اور اسی کی بندگی کا سبق انسان کو پڑھایا گیا۔ سب سے پہلا لفظ تو اس میں جو آیا وہ تو وہی ہے جو سورت بقرہ کے شروع میں بھی آیا، حروف مقطعات میں سے الف لام میم ہے، جس کی مراد اللہ رب العزت جانتے یا اس کا راز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، آگے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے حروف مقطعات کا مطلب و مفہوم بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو صرف تلاوت کیا جاتا ہے۔ تلاوت کرنے کا ثواب اور برکت اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ وہی حی و قیوم اللہ، وہی سب کا معبود اللہ، وہی کتاب اتارنے والا اللہ۔ تورات انجیل کو اللہ نے پہلے اتارا تھا، فرمایا اس سے پہلے لوگوں کے لیے وہی ہدایت کا راستہ تھا۔ اب ان لوگوں کو یہ جواب دیا گیا کہ ایسی باتیں اب تورات انجیل کے بارے میں، آج تورات انجیل کا زمانہ نہیں، آج اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج ان کی تعلیمات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا زمانہ پہلے کا زمانہ تھا۔ اب تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اس کو اللہ نے فرقان کہا۔ فرقان فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کرنے والی کتاب۔ اب یہ ہے قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرقان کو اتارا۔ یہ فرقان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اب ہدایت کا پیغام سارے جہان کے لیے قرآن ہی سے حاصل ہوگا۔ اب قرآن کریم ہی ایسی کتاب جس کو پڑھنا اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ اب اس کا انکار کرنا انسان کو سخت عذاب میں پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام آ چکا ہے، اب اس کا انکار کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، اب گنجائش نہیں رہی۔ اب قرآن کریم کو مانو، اس کی ہر بات کو تسلیم کرو۔ یہ سارے بندوں کے نام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، سخت عذاب بھی دے گا۔ انکار والے بندے اپنی منمانی کریں گے، منمانی انسان کو خراب کرے گی۔ اب اللہ رب العزت کے ہاں یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عذاب ہوگا، ماننے والے لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندے کو تعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ اس مالک کی پوری معرفت بندے کو نصیب ہو جائے، اور اس کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ معبود بننے کے لائق بھی وہی اللہ ہے جو حی و قیوم ہے، جس نے کتاب اتاری، اور جو اللہ ہمیشہ سے ہے اور اسی کے ساتھ سارا جہان قائم ہے، اور اسی نے اپنے حکم کے ساتھ جہان کو چلایا، اور وہی اللہ معبود بننے کے لائق ہے جو ذرے ذرے کو جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو سارا پتہ ہے، پھر وہی شکلیں بنانے والا۔ جبکہ لوگ باتیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے،
بتایا گیا بیٹے نہ کہو، اللہ رب العزت کے بندے کہو، وہی ہے اللہ رب العزت بنانے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی نے بنایا اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہ کہو، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ، وہی جو خفیہ مقام پر ماں کے رحم میں شکلیں بنانے والا اللہ۔ اب وہاں شکلیں بن جائیں، جیسی اللہ چاہتے ہیں اسی طرح کی بنا دیتے۔ اب ایک سے دوسرے کی شکل نہیں ملتی، تیسرے کی شکل نہیں ملتی، چوتھے کی شکل نہیں ملتی۔ اب کتنے بندے اللہ نے بنائے، یہی اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہی معبود ہونے کی دلیل یہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے جس کی جیسی شکل چاہی اسی طرح بنا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تمہاری شکلیں بنانے والا اور وہی وہاں سے انسان کو پورا بنا کر پیدا کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہی ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بار بار یہ سبق بندے کو پڑھایا جا رہا ہے، عبادت میں کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ لوگ شریک بنا لیتے ہیں عبادات میں، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسا کرنے سے شرک لازم آئے گا۔ عبادت جان کی ہو، زبان کی ہو، مال کی ہو، کسی بھی طور طریقے کی عبادت ہو، اپنی مرضی سے تو بندہ عبادت بنا نہیں سکتا۔ عبادت کے طریقے تو بنائے ہیں جو اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی ہے، وہی عبادت ہے۔ بندہ مال اللہ کے لیے دے گا، کیسے کیسے دے گا، طریقے بتا دیے گئے۔ زکوٰۃ سے شروع ہوتا ہے اور نفلی صدقات تک بندہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اچھے بول بول کر صدقہ خیرات اور دوسرے کو نفع پہنچانا، یہ سب صدقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ تو بندہ ہر ایک عمل اسی کے لیے کرے، یہ بندے کو دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اب قرآن کریم کی بات کو مان لو، نہ ماننے میں بندے کا نقصان ہے، ماننے میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے بار بار اپنے بندوں کو سمجھائی ہے۔ تو یہ سورت آل عمران، اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں ارشادات فرما دیے۔ بندہ انہی کا یقین کرے کیونکہ یہ اللہ کے قرآن میں آئی ہیں باتیں۔ اب قرآن اللہ کا آخری یہ پیغام بندوں کے نام آ چکا ہے۔ اب قرآن کریم کے ہوتے ہوئے نہ کوئی پہلی بات نہ کوئی بعد کی بات، سارے نبیوں نے یہی پیغام دیا اور یہی سب کے لیے ہمیشہ کا پیغام، لا الہ الا ہو، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کیا کرو۔ العزیز الحکیم، وہی اللہ زبردست حکمت والا اللہ ہے۔ اللہ کی بندگی، اس میں ریاکاری کی ملاوٹ بھی نہ آئے، شرک کی ملاوٹ بھی نہ آئے، ایک اللہ کی بندگی کا بندہ راستہ اپنائے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد اور فرمان ہے، بندہ اسی کے اوپر عمل کرے گا تو کامیابی یقینی ہے۔ اللہ اپنی بات پر، اپنے کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق